صبح بدا من طلعته. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں قادسیہ کی جنگ لڑ رہا تھا تو ایک ریاست ایسی بھی آئی جس کے بادشاہ کا تاج بڑا مشہور تھا کہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں اس کے تاج میں، معروف تھی وہ بات. تو میں نے مسلمان فوجیوں کو نصیحت کی کہ جب لڑائی کرو نا تو بادشاہ کا تاج جب ملے تو قبضے میں لے لینا، مال غنیمت میں شامل ہو جائے گا تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، غریبوں کی مدد ہوگی، اسلامی فلاحی ریاست کے اندر بڑا فائدہ دے گا. فرماتے ہیں جہاد ہو رہا تھا تو علاقہ ریتلا تھا، غبار زیادہ تھی، ریت زیادہ تھی. آپ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے شام ہو گئی. شام کے وقت بادشاہ قتل ہوا، بادشاہ کا سر تو ملا پر اس کا تاج کوئی نہ ملا. اب صحابہ ڈھونڈنے لگے، ریت ٹٹولنے لگے، تھوڑی سی جد و جہد کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یار رات ہو گئی، یا چھوڑو نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ اپنے اپنے خیموں میں جا کے، اللہ نے فتح دے دیا، یہی ہمارے لیے بہت کافی ہے. چھوڑو، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ تو کہا تھا چلو مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو رہنے دو، چھوڑ دیا. کہتے سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے میں بھی اپنے خیمے میں ابھی میں بیٹھا تھا، کمر جو تھی وہ میں نے لگائی تھی، زمین کے ساتھ لیٹا ہی تھا کہ میرے خیمے کے باہر کسی مجاہد نے آ کے صدا دی حضور اجازت ہو تو اندر آ جاؤں. میں نے کہا آ جاؤ. تو کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے چادر کے اندر اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، پھٹے پرانے پوسیدہ سے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، رسیوں سے باندھے ہوئے، آ کے کھڑا ہوا اور چادر کے نیچے سے اس نے وہ تاج نکالا. اس کی چمک دمک ہیروں کی اتنی زیادہ کہ پورے خیمے میں روشنی پھیل گئی. اور میرے پاس تاج رکھ کے کہنے لگا حضور میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھودی ہے تو تاج نکل آیا، رکھ لیں. آپ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں اکیلے اسے ملا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور بندے کی حیثیت بتاتی ہے کہ غریب ہے. پھر بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا تم تو مجھے بڑے غریب آدمی لگتے ہو، تمہیں تو بڑی ضرورت تھی، کیا امیر ہو، کیا تمہارے حالات کس طرح کے ہیں؟ تو کہتے مجھے کہنے لگا حضور 12 بچوں کا باپ ہوں، اور جب جہاد کے لیے آیا تھا تو گھر میں صبح کا کھانا تھا، دوپہر کا کوئی نہیں تھا، حکم ہوا جہاد کی فرض ہونے کا تو نکل آیا ہوں، کچھ سرکہ کچھ تھوڑا سا سامان ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کریم ان کی مدد کرے گا. تو فرماتے میں رشک آیا، اسے رشک. تو میں نے کہا جناب یہ تم نے رکھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے حضور کیوں رکھوں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے میرا رب کھلانے والا ہے، میرا رب دینے والا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں، میں کیوں رکھوں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. فرماتے ہیں وہ دیکھ کے پلٹ گئے، ابھی وہ خیمے سے نکلنے لگے تھے، میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا یار اپنا نام تو بتا، اپنا قبیلہ تو بتا، اپنے والد کا نام تو بتا، تو اتنا بڑا شخص ہے بتا تو صحیح. تو فرماتے انہوں نے رخ نہیں پھیرا، پلٹ کے میری طرف نہیں دیکھا، چہرہ باہر کی جانب، اور کھڑے کھڑے کہنے لگے حضرت سعد بن ابی وقاص سے حضور میں نے یہ کام آپ کے لیے نہیں کیا، یہ کام میں نے لوگوں کو اپنے باپ کا اور قبیلے کا نام معروف کرانے کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ کام رب اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے، اور جس رب رسول کے لیے کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے، اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی، اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے، میں نے بالآخر منوا لینا. تھوڑی سی آبادی تھی، ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا. اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ ہے. اب پریشر بڑھنے لگا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ، وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال، ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے. کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے، بہن، بھائی، بچے، باپ سارے کہتے یار تیری ماں مر جائے گی. اب بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے، ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے، بیس الگ ہے، سیانہ بندہ، مالدار، وزادار، قبیلے والا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک
रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई तो शोर पड़ा, सारा मोहल्ला जमा हो गया। अब सारे लोग खड़े और बच्चा वो है जो माँ की बड़ी मानने वाला है। अम्मा के ऊपर लोगों ने पानी शानी डाला, होश आई तो हजरत साद बिन नबी वकास करीब आए, कहने लगे अम्मा एक बात करनी है। अम्मा भी बड़ी मुश्किल से उठ के बैठ गई कि पुत्र मानने लगा मेरा। लोग भी खड़े हो गए, मुस्कुराहट भी होने लगी कि लो ना कोई बात होने लगी। या माँ कहती है कलमा छोड़ दे फिर मानूंगी। हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे अम्मा सुन मेरी बात, 3 दिन हो गए, मक्के का कोई कोना खुदरा ऐसा नहीं जिसमें मेरी तेरी बातें ना हुई हैं, और कबीले का इलाके का कोई शख्स नहीं, लोगों ने बड़ी बातें की। और लोग जब बातें करने पे आते हैं फिर ऊपर तक जाते हैं। ये भी कहा कि क्या दीन ये सिखाता है कि मां भूखी मर जाए। ये भी लोगों ने कहा, मैंने हर शय सुनी, बर्दाश्त की, अम्मा अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। मां कहने लगी वो क्या? तो हजरत साद कहने लगे पैदा मुझे तूने किया है, 9 माह तेरे पेट में रहा हूं, रोटी तेरे हाथ से खाई है, तुझसे ज्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मां सुन तेरी कितनी जाने? अम्मा कहने लगी 1। तो हजरत साद फरमाने लगे तेरी 1000 जान भी हो ना तो एक एक करके सारी निकल जाए तो मैं मोहम्मद अरबी का कलमा फिर भी नहीं छोड़ूंगा। खत्म हो गई बात। ये क्या बात? वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद जदों चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। ये क्या बात? अम्मा तेरी 1000 जान भी हो, रोटी खानी है तो खा, नहीं खानी तो ना खा। ये लफ्ज कहते हैं हजरत साद बिन नबी वकास रो पड़े, आंसू आ गए, लफ्ज कह के बाहर निकले, मजमा छट गया। जिसने जो मतलब लेना था लिया, जिसने जो कहना था उसने कहा। हजरत साद चले गए। शाम को घर आए तो अम्मा रोटी खा रही थी। तो हजरत साद फरमाते हैं कि मोहल्ले की बीबियां कहने लगी रोटी क्यों खा रही हो? तो माँ रो पड़ी, कहने लगी पुत्र मेरा है, मैंने पैदा किया है, मेरे पुत्र ने कभी जिद नहीं की, इसके दिल में कुछ है उतर गई है, कोई है, कोई कच्चा पक्का जज्बा होता तो मैं तो 2 आंसू बहाती थी तो मेरा पुत्र लौट आता था, पर किसी रास्ते का मुसाफिर बन गया, अब कहीं पहुंच गया है और मैं इसका दर्द समझ गई हूं, जहां गया है अब वहां से ये लौट सकता। आप समझे इतना तगड़ा ईमान जिन लोगों का, उनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। इनको ना कुरान पाक ने बतौर नमूना बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान उस तरह का जिस तरह मेरे नबी के सहाबा का। ये मुनाफिकों की बात हो रही है पहले से बारे में। वाइजा कीला लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास, जब उनसे कहा जाए कि ईमान इस तरह लाओ जिस तरह मेरे नबी के सहाबा लाए, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो वो कहते हैं इस तरह ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लाएं, ये तो बेवकूफ है, हर शय नबी पाक पे कुर्बान कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार हो जाओ मेरे नबी पाक के गुलामों को बेवकूफ कहने वालों, तुम बेवकूफ हो। अल्लाह कहता है तुम पागल हो, बेवकूफ हो, अल्लाह उन्हें पागल कहता है। अल्लाह पागल कहता है उन्हें जो नबी पाक के सहाबा को पागल कहता। और हजरत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूं। ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फुतुह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो 1-1 मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप 1-1 मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला उन्होंने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी है। ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई 1 दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासद खत लेके आया था ना, उसने 1 दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं।
کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے، فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار۔ تو نے اچھا کیا، تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا۔ جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا۔ کچھ نہیں، کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا۔ بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے۔ حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں۔ تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا۔ 62 سال عمر بیت گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، الپک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور۔ اب نا اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا
کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتاؤ، ان منافقین میں تو شامل نہیں؟ کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر، یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سارے نبیوں میں شان حضور کو عطا فرمائی، اسی طرح تمام نبیوں کے حواریوں میں سب سے زیادہ شان حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا، اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک، یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے کہ اس کو سمجھا لیں تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی، اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، میں کہا کرتا ہوں کہ باہر لیکچر چلتا ہے گھر میں عمل چلتا ہے، لیکچر باہر چلتا ہے گھر کے اندر عمل چلے گا۔ باہر تو آپ نے کہہ دیا نماز پڑھا کرو، ختم ہو گئی بات، لیکن گھر میں بچے نماز تب پڑھیں گے جب ان کے والد نماز پڑھیں گے۔ گھر میں کہہ دیا پردہ کرو، پر گھر میں بچیاں پردہ تب کریں گی جب ان کی اماں پردہ کرے گی۔ گھر کے اندر عمل چلتا ہے، باہر تو چلو بات بھی چل جاتی ہے۔ تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک، اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے تھے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا، فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا، یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا، فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں، خاتون اول، باقی سارے دوؤں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا،
کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا، وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے. تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے، تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے؟ یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا. تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے. ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے. پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ. اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے. دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے، اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں. مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی. فرمایا یہ 3 دینار تیرے، اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ. تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نام بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو. حضرت عمر نے جمع کرا لیا. میں یہ کیا بات ہوں، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو. اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، تو اتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے. اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے. آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے. تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے. جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں، یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے. اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو. چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں. یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتی. تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی. یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے. اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں. گھر والے. ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے، امیر المومنین کے. لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ کہ حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا.
وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا. تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی وہ رکھ لو، اور باقی سارا مال خزانہ میں جمع کرا دو. اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. ایک شخص آپ جا رہے ہو کسی بڑی گاڑی پر، تو ایک غریب آدمی سائیکل پہ آ رہا ہو نا، آپ اس کو ٹکر مار کے گرا دیں، اس کی ہڈی فریکچر ہو جائے، وہ کئی دن تک ہاسپٹل میں رہے، لیکن اگر آپ اس کے قریب جا کے اتنا کہہ دینا کہ بھائی غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا، تو کہتا کوئی نہیں یار، ویسے بھی تو بندہ چھت سے گر ہی جاتا ہے نا، وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کسی غریب آدمی کی آپ توہین کر دیں، اس کو آپ کوئی ایسا لفظ کہہ دیں، کوئی ایسا جملہ کہہ دیں، تو وہ سہانے روح بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار تو مجھے مار دیتا، یہ لفظ نہ کہتا. ادب انسان کو وقار دیتا ہے، سکون دیتا ہے. اور جب آپ بے ادبی کرتے ہیں، کسی غریب کو لتاڑ کے گزر جاؤ، وہ معاف کر دے گا. اگر توہین کر دو، گالی دے دو، برا کہہ دو، تو اس بیچارے کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے. مولانا رومی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے گھر والوں نے کچھ لفظ کہے تھے، کچھ عرصے کے بعد وہ دوست ایک بہت بڑے زخم کا شکار ہو گیا. اپنے یار سے کہنے لگا یار دیکھ بھلا وہ زخم کیسا ہے؟ تو اس نے کہا زخم تو تیرا صحیح ہو گیا ہے. اس نے کہا یار زخم سارا صحیح ہو گیا ہے، پر تیرے گھر والوں نے جو لفظ کہے تھے وہ آج بھی تازے کے تازے ہیں، وہ میرے سینے کے اندر چبھتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. جو بے ادبی ہوتی ہے یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. یہ جو بے ادبی کر لیتے ہیں لوگ، یہ برداشت نہیں. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹے پر رحم نہ کرے اور جو بڑے کی توقیر نہ کرے، عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور نے خود حدود و قیود کا پابند کیا. صاحب طبقات نے لکھا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر خدمت ہوا تو حضور کے چہرہ انور پہ میں نے خفگی دیکھی، ناراضگی دیکھی. تو میں دیکھ کے بڑی تشویش میں آیا. پھر فوراً میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لفظ کہے تو فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، مجھے دن کے اجالے میں اندھیرا نظر آنے لگا. محبوب نے فرمایا ہاں میں تجھ سے ناراض ہوں. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں ٹوٹ گیا کچھ دیر کے لیے، دل کرے آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، تارے جھڑ جائیں، سمندر بہہ جائے. میں تڑپنے لگا. میں نے کہا حضور کیا ہوا، کیوں ناراض ہے؟ تو محبوب پاک نے فرمایا آج سویرے میں نے تجھے دیکھا ہے، تو گلی سے گزر رہا تھا. حضور گزر رہا تھا. فرمایا تیرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے؟ حضور تھے. تو فرمایا پھر تجھے خیال نہیں آیا تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا؟ تجھے خیال ہی نہیں آیا تو ابو بکر صدیق کی عظمت کو نہیں سمجھا؟ فرمایا اس دنیا میں نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو. تو اس کو. اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں حدیث لکھی ہے، ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں، جو کام کرتا ہوں فلاپ ہو جاتا ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے بزرگوں کے آگے آگے نہ چلا کر، ان کے پیچھے رہا کر، اللہ تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا. یہ جو بے ادبی ہے نا، بے ادبی یہ نقصان دیتی ہے، یہ نقصان دیتی ہے. خاموش ہے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب بڑا ضروری ہے. اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر انسان تعظیم کرنا نہیں جانتا تو وہ تو کسی حد کا پابند ہی نہیں. اور جو آدمی جھکنا نہیں جانتا وہ تو مردہ ہے. اس لیے کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، جس میں لچک ہوتی ہے وہی تو زندہ ہوتا ہے. تو بھائی ادب. آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حکمران سوچ رہے ہیں پورے اسلامی ممالک کے سفیر اکٹھے کر کے وزیر داخلہ سامنے بٹھائے، اور پھر وہ کہنے لگے بڑی جلدی ہم منت کرنے والے ہیں، ہم اقوام متحدہ کی منت کریں گے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو ذرا ہماری سنو. یہاں نا کسے باشد میں ساری جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں. یہاں کسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں بات کرو تو سویرے تماشا لگ جاتا ہے روڈ پہ، اسمبلی میں مکے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ
جن کو آپ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں، وہ لوگ اس پر کمنٹس کرنا بھی پسند نہیں کرتے، دو جملے کہنے بھی پسند نہیں کرتے۔ سنو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے آ کے مشورہ دیا، کہا جناب حالات اچھے نہیں ہیں، محبوب کے وصال ظاہری کو تھوڑا وقت گزرا ہے اور کئی قسم کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، وہ مسلمہ کذاب جس نے ختم نبوت میں نقب لگایا ہے، آپ تھوڑی مہلت دیں، ذرا تھوڑا اس کو موقع دیں، وہ بے ادب تو ہے پر ذرا تھوڑا موقع دیں اس کو، تھوڑے حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ کر لیں گے اس کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جناب عمر فاروق جیسے شخص کو گھورا، فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، اسلام لانے سے پہلے تو سخت تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میں مدینے میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میری بوٹیاں بھی نوچ کے لے گئے، پھر بھی میں رسول اللہ کی عزت کے ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے کسی شخص کی پرواہ اور حکمران کا شکوہ کیا کرنا۔ یہاں گھی کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو ہمارے ہر پھٹے پہ ایک ٹاک شو لگ جاتا ہے، ہر چوک میں ایک بحث ہونے لگتی ہے، پھر ریٹ۔ یہاں کل کوئی سیاسی بیان داغ دے گا تو دیکھنا کس طرح لوگ، لیکن ناموس رسالت کے مسئلے میں نا وہ جس طرح 4 5 10 اینکر ہیں ہمارے ملک کے، وہ بیچارے اپنی تنخواہ سیدھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا، حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا، نبی پاک نے تو اپنے نافرمان۔ او خدا کے بندے کیسی بات کر رہا ہے، کس قسم کا شخص ہے تو؟ او اللہ کے بندے، نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے نبی پاک کے بے ادب کو معاف نہیں کیا؟ اگر کسی غلام نے معاف کیا تو بتلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو معاف کیا جو چھپ چھپا کے در رسول پہ آ گئے، ورنہ تو میرے حبیب نے فرمایا میرا بے ادب اگر کعبے کی دیوار کے ساتھ میں لپٹا ہوا ہو تو وہاں سے نکال بھی قتل کر دو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ پرور وہ ہے جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، وہ فتنہ پرور۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہے وہ وارفتگی کا رشتہ ہے، وہ جنون کا رشتہ ہے، جنون کا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، حاضر ناظر، گواہ بنا کے بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، وتوزروہ وتوقروہ، اور پھر آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تعظیم رسالت مآب، نبی پاک کا ادب۔ ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جن ماؤں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا، ہم نے آج تک نہیں سنا کسی ممبر سے یہ آواز آئی ہو کہ اذان ہو تو سر پہ دوپٹہ لے لینا چاہیے، لیکن میرے دیہات کی ان پڑھ اماں بھی ٹی وی پہ اذان بھی شروع ہوتی ہے تو کہتے ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے دوپٹہ لا کے دو، میرے محمد کا نام آنے لگا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے لگا۔ میرے تو دیہات کی ان پڑھ اماں بھی مصطفیٰ کریم کا ادب کرنا جانتی، ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ او بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر ملت سنوسی ہین بانی پاکستان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا تو ہم لوگ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تقریریں کرتے تھے۔ تو اب تو خیر گنگا ہی الٹی بہ گئی ہے نا، اب تو ہمارے بہت سارے کالم نویس لمبے چوڑے کالم لکھ کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا۔ اور خدا کے بندے، اگر ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا تو پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ مدینے کو کیوں قرار دیتے؟ پھر حدود حرم کے اندر غیر مسلم کا داخلہ منع کیوں ہوتا؟ اگر مذہب ہی نہیں ملک کا تو یہاں لوگ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پاکستان سیکولر بنے گا، اگر سیکولر کی بات ہوتی تو علماء کو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں تو بتلایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ماننے والے آئیں گے، وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر فاروق کو لیڈر سمجھنے والے آئیں گے، حضرت ابو بکر صدیق کو فالو کرنے والے لوگ آئیں گے، ہمیں تو یہ بتلایا گیا تھا۔ حضرت جناب سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہم تقریریں کرتے تھے تو ہندو پنڈت جو تھے وہ خلاف تقریریں کرتے تھے۔ ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا،
کانگریس کے حمایتی لوگ تھے تو کہتے ہیں وہاں سارے ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا. تو ہندو پنڈت نے نا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی. کہتے وہاں کوئی اور نہیں تھا، ایک ملنگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے نا تو دوری ڈنڈے کے ساتھ اپنا کوئی کام کر رہا تھا. توجہ ہے میری بات پر آپ دوست؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ پیچھے سے اٹھا اور جانے کہاں سے اسٹیج پہ چڑھ گیا اور اس نے نا پنڈت کے سر پہ 2-3 ڈنڈے مارے. کہتے پنڈت فوت ہو گیا وہیں. اب شور ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا. حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں اس کو ملنے گیا. میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو شریعت کی طرف آئے، اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا، بے ادبی مار دیا ہے. تو کہتے ہیں اس شخص نے وہ جواب دیا جو لاکھوں محدثین کے اقوال کی تشریح تھا، جو سینکڑوں مفسرین کی آراء کا لب لباب تھا. کہتے ہیں وہ ملنگ مجھے کہنے لگا پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھتا، میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھتا، میری غلطی ہے، میں شریعت کی طرف توجہ نہیں کرتا، دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے. ساری غلطیاں اپنی جگہ پہ، پر میں گناہگار ہوں، اپنے محمد عربی کا غدار تو نہیں نا؟ میں گناہگار ہوں، کوئی غدار تو نہیں نا؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری موجودگی میں کوئی میرے رسول کے بارے میں بات کر جائے. اس نے کہا میں جیل کی دھرتی پہ آیا ہوں اور مجھے یہاں آ کے وکیلوں اور ججوں نے پوچھا ہے کہ تو ایک دفعہ انکار کر، تیرا کچھ کر لیں گے. میں نے کہا میں انکار نہیں کرتا، بلکہ جیل میں کھڑا ہو کے بھی للکاروں گا کہ اگر یہاں بھی کسی نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کی تو اس کا گلہ کاٹ کے رکھ دوں گا. بھائی یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ جو ناموس، یہ حساس معاملہ ہے. اور یہ جنونی، دیکھیں مسلمان کو کہتے ہیں مسلمان جنونی ہے. کس بات میں؟ کس بات میں جنونی ہے؟ مسلمان تو آج بھی سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے. بعمل علماء اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں مدرسے کو چندہ چاہیے، تو ہم نے دیکھا ہے نئی نویلی دلہنیں، قوم کی بیٹیاں اور بہنیں اپنے زیور اتار کے دے دیتی. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے 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 جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد